السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور دھماکےدار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کریٹک ٹاپک ہے 11ویں شریف کا کھانا کیا جائز ہے۔ آج ہم جانیں گے محمد علی مرزا کے اس بیان میں کہ 11ویں شریف کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم سنیں گے محمد علی مرزا کے اس بیان میں کہ اس کا موقف کیا ہے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف اور سنتے ہیں محمد علی مرزا کا۔ ایک بھائی کا سوال ہے، میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے، تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے۔ اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں۔ باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا، صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں۔ 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ثواب کے لیے تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے، کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے۔ باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے۔ اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے، کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں، پھر تو حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا، زیادہ اس میں نٹی گٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس، ٹھیک ہوگا۔ کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے؟ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں۔ اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے، 11ویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی، فلاں یہ وہ، تو پھر تو نہ کھائیں۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے۔ مسئلہ 74 میرا اصال ثواب کے اوپر دیکھ لیں، اس میں نے بتایا جس مسجد میں ہر مہینے 11ویں شریف دی جاتی ہو، اشرف صاحب تہاڈی مسجد ہوندی ہے نا 11ویں شریف، اور نہیں ہوندی؟ ہاں فاطمہ مسجد میں، ہاں وہاں پکی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے، کیا کسی 11ویں کے موقع پہ غنیت الطالبین کھول کے علامہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ یہ میں نے سوال ہاں ٹھیک ہے، تو وہ نہیں، وہ اول تو بتائیں گے نہیں، اگر بتائیں گے تو کہیں گے وہ عملی تھے، تو اس کتاب میں تو انہوں نے عملی نہیں لکھا ہوا اپنے آپ کو، انہوں نے تو کتاب و سنت سے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ سر یہ کرنا بھی شروع کر دیں، میں کہتا ہوں عملی کہہ کے بیان کر دیں، کم از کم یہ جمود تو ٹوٹ جائے نا کہ پھر ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں عملی کہہ کے بیان کر دیں، پھر ہم یہ کہا کریں گے کہ پیرانے پیر تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے اور مرید کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے۔ ان دسو پیر دی گل منی ہے کہ مرید دی؟ نہیں یہ نہیں، یہ کہانی نہیں ہوگی، کتاب چینج والی بات نہیں ابھی تک آئی ہے۔ نہیں کتاب چینج والی کوئی بات نہیں ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ائمہ اس کتاب کو مانتے آئے ہیں۔ یہ آپ کو نیا جو آپ کو جاہل مولوی دیتے لاتا ہے، یہ آئینی عدالتی بیان یہ نہیں ہوتا۔ وہ محلے کے ہیں، ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا، ہم علماء کی بات کر رہے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ خود الیاس قادری صاحب اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے وہ کتاب مانی ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ چند ایک مولوی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں میں ایسے ایسے جواب نکال لیتے ہیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جواب کو سیریس نہ لیا کریں، ان کے بڑے علماء سے پوچھیں۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک انہوں نے کہانی کرائی ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے۔ یہ عام چھوٹے موٹے مولوی تو یہ کہانی کراتے ہیں ہر مسجد کے، لیکن اگر آپ بریلوی دیوبندیوں کے علماء سے پوچھیں نا تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کب یہ کہا ہے، ہم تو رفع الیدین کو اس کی وجہ سے منسوخ ہی نہیں مانتے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ بت رکھ کے آتے تھے، ہم تو حدیثوں کی وجہ سے منسوخ مانتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ پینترے بدل لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا انہوں نے پبلک کے لیے اور کہانیاں رکھی ہوتی ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں نا، جب عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بیان تھا، سمجھ آئی؟ وہ جو میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ تو سیاسی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جو میں نے 35 پکچر کا الزام لگایا وہ تو سیاسی تھا۔ اب میں معافی نامہ لکھ دیتا ہوں، میں نے تو سنی بات آگے کر دی تھی۔ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کرے، ٹھیک ہو؟ آگے